حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا اور پھوپھیاں مسلمان ہوئے؟ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی جس سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا ہوئے لیکن سگے صرف 3 تھے کیونکہ باقی 9 تو صرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قبح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر یعنی کیدار تھا، جس کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن حشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر ابن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قبح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی میں محمد اپنے حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقویٰ میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نگاہ سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کی توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔
اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی ایاز اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا، نوح سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن حرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، فرمایا اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے کے خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے قرش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کی ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غیدات، نمبر 9 موقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی تھی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 مسروع۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارث۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث، اور رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث۔ نمبر 2 حذیفہ بنت الحارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے، اور ماں کی طرف سے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 ام سلمہ۔ نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 11 حضرت صفیہ بنت الحی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسری حضرت صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھیں، ایک صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے تمام زمین کے سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہرقل کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم سب میں سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی عرب کی سب سے عظیم خاتون کے ساتھ ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شادی کے وقت 40 برس تھی، اور وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ دونوں شوہروں سے ان کی اولاد بھی تھی۔ پہلے شوہر ابو حالہ بن زرارہ سے ان کے 2 بیٹے، اور دوسرے شوہر عتیق بن عائد مخزومی سے ایک بیٹی ہند تھی، جو صحابیہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور پاکیزہ کردار نے ان کے گھر کو دنیا ہی میں جنت نظیر بنا دیا تھا۔ مورخین نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد کی ترتیب بیان کرنے میں مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحیح ترین روایت کے مطابق ترتیب یوں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے تقریباً 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے صاحبزادے جناب قاسم کی ولادت سے خوشیاں عطا فرمائیں۔ ان کا نام مشورے کے ساتھ قاسم رکھا گیا۔ انہی کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ قاسم کا نام طیب بھی معروف ہے، مگر زیادہ مستند روایات کے مطابق آپ کے دوسرے فرزند عبداللہ بن محمد ہی کو طیب اور طاہر دونوں القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ قاسم کے 2 سال بعد آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد پیدا ہوئیں، پھر ان کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، جو طیب اور طاہر کے نام سے تاریخ میں معروف ہیں۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد کی ولادت ہوئی۔ رقیہ سے چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی آخری اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ انہی کو آپ نے خواتین جنت کی سردار کا لقب دیا۔ آپ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہی گئیں۔ آپ ہی حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ خاتون کربلا سیدہ زینب بنت علی اسی جوڑے کی شیر دل بیٹی تھی، جو ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں بھی ذرہ بھر مغروب نہ ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، مگر بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر
بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں، یہ جہالت اور گستاخی کی بدترین مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی آزاد کردہ ایک لونڈی تھی جس کا نام سلمہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور باشعور خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عموماً اپنے ذاتی کاموں کے لیے اس کی خدمات حاصل کرتی تھی۔ جب بھی زچگی کا زمانہ ہوتا تو وہ ان کو اپنی ہاں بلا لیا کرتی۔ وہ بچوں کی پیدائش سے لے کر دودھ پلانے والی خواتین کے تقرر تک زچہ اور بچہ کی دیکھ بھال کرتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پہلے ہی سے مناسب خواتین کا اہتمام کر لیا کرتی تھیں۔ اسلام میں بیٹی کی پیدائش پر 2 بکرے، مینڈے یا دمبے اور بیٹی کی پیدائش پر 1 بکرا، مینڈھا یا دمبا ذبح کر کے عقیقہ کا حکم ہے۔ یہ شریعت ابراہیمی میں بھی مسنون عمل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور اسلام سے قبل بھی اپنے بچوں کے لیے عقیقہ کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ کیا خوب اللہ کی بندی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے عربوں میں رائج تھا، مگر اکثر لوگ اسے بھول چکے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو پھر سے زندہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہونے کے بعد اس قدسی جوڑے کے کاروبار میں حسب ثاقب اللہ نے بہت برکت دی۔ وقت گزرتا گیا اور بہت سے واقعات رونما ہوتے چلے گئے۔ یہ واقعات سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً نقل کیے گئے ہیں۔ یہاں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جوں بڑھ رہی تھی، آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اسی نسبت سے گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ دنیاوی ہنگاموں سے ذرا ہٹ کر غور و فکر میں کافی وقت گزارنے لگے تھے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔